میں خلیل احمد ایڈوکیٹ ہائی کورٹ حیدرآباد تلنگانہ۔ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں اگریمنٹ کے تعلق سے بتاؤں گا۔ بہت سارے لوگ اگریمنٹ کے تعلق سے سوالات کرتے ہیں، تو ان کی جانکاری کے لیے ہم بتا رہے ہیں کہ ہر معاہدہ جو ہوتا ہے نا، اس کو ایگریمنٹ کہتے ہیں۔ یعنی کوئی آپ جائیداد خریدنا ہے یا پھر کسی کاروبار کے لیے جب دو فریقین کچھ کام کرنا چاہتے ہیں تو دونوں کے درمیان میں جو ٹرمس اینڈ کنڈیشنز رہتے ہیں اس کو تحریری طور پر لکھ دیا جاتا ہے، تو اس کو ریٹن اگریمنٹ کہتے ہیں۔ ریٹن اگریمنٹ دو طرح کے ہیں، ایک تو رجسٹرڈ ریٹن اگریمنٹ ہوتا ہے، دوسرا ان رجسٹرڈ ہوتا ہے۔ تو اس میں ٹرمس اینڈ کنڈیشن رہتے ہیں، اور تیسرے والا ایک اگریمنٹ ہوتا ہے جس کو اورل اگریمنٹ کہتے ہیں، لیکن وہ قابل قبول نہیں ہوتا اور اس کو ثابت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اب جو ریٹن والا اگریمنٹ ہے، ان رجسٹرڈ ہونے دیجئے رجسٹرڈ ہونے دیجئے، وہ اس میں ٹرمس اینڈ کنڈیشنز ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ مکان فروخت کر رہے ہیں اور کوئی خرید رہا ہے، تو آپ دونوں کے بیچ میں جو معاہدہ طے ہوتا ہے کہ پہلے بیانہ دیا جاتا ہے اور باقی رقم کی ادائیگی کی ڈیٹ ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کا جو مکان خریدنے والا ہے وہ اس ڈیٹ پر رقم نہیں دیا، تو ایسی صورت میں کیا لکھا جاتا ہے عام طور پہ کہ جو بیانہ دیا گیا ہے ہم اس کو ضبط کر لیتے ہیں، فارفٹ۔ لیکن فارفٹ کا اگر کنڈیشن بھی لکھا ہوا ہے تو عدالت ایسے کنڈیشن کو قبول نہیں کرتی، کیونکہ جو اگریمنٹ ہولڈرز ہوتے ہیں ان کے سامنے راستہ کھلا ہے اسپیسیفک پرفارمنس کا، سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس۔ آپ عدالت سے رجوع ہونا پڑتا ہے اور رجوع ہو کر آپ اس جو معاہدے پر عمل درآمد عدالت کے ذریعے کرانے کی واسطے دعویٰ کرتے ہیں، اور آپ اس میں کچھ اگر نقصانات ہوئے ہیں تو اس کے لیکویڈیٹڈ ڈیمیجز بھی آپ عدالت سے مانگ سکتے ہیں، چاہے وہ ریٹرن بھی ہونے دیجیے یا ریٹرن اگریمنٹ بھی ہونے دیجیے۔ اب رہی بات کب تک یہ اگریمنٹ اگر مکمل نہیں ہوتا ہے کانٹریکٹ میں، تو کوئی پارٹی اس اگریمنٹ کو پورا فلفل نہیں کرتی ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ تو دوسری پارٹی کو چاہیے کہ وہ پہلے لیگل نوٹس دینا کہ بھئی ہمارے آپ کے اگریمنٹ میں یہ بات طے ہوئی تھی اور یہ تاریخ پر آپ کو عمل کرنا ہے۔ اگر آپ نہیں کرنے کی صورت میں ہم اسپیسیفک پرفارمنس کے کیس کے ذریعے عدالت سے رجوع ہوتے ہیں، چاہے وہ جواب دینے دیجیے یا نہیں دینے دیجیے، آپ کو کورٹ کو جانا ضروری ہوتا ہے۔ اور اس میں لمیٹیشن بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو لمیٹیشن کے بارے میں نہیں معلوم ہوتا۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی مدت نہیں ہوتی، ہم معاہدہ کر لیے ہیں ساری زندگی چلتا، ایسی بات نہیں ہے۔ جس تاریخ کو اگریمنٹ پرفارم کرنا ہے اس تاریخ کو اگر اگریمنٹ پرفارم نہیں کیا گیا تو اس تاریخ کو بیس بناتے ہوئے 3 سال کے اندر دعویٰ ڈالنا پڑتا ہے اگریڈ پارٹی کو۔ اگر اس میں تاریخ نہیں ہے اگریمنٹ میں، تو ایسی صورت میں لمیٹیشن کب سے شروع ہوتا ہے؟ یعنی جس تاریخ کو آپ اگریمنٹ کرتے ہیں اس تاریخ سے آپ کے 3 سال کے اندر آپ کو کارروائی قانونی طور پر کرنی پڑتی ہے، دعویٰ دائر کرنا پڑتا ہے۔ اور ایگریمنٹ کا لیگل اسٹیٹس بھی ہوتا ہے۔ دیکھیے قانون میں بتاتے ہیں کہ آل اگریمنٹس آر ناٹ کانٹریکٹ، یعنی جو بھی معاہدے جات ہوتے ہیں اگریمنٹ وہ کانٹریکٹ نہیں ہوتے، لیکن آل کانٹریکٹ آر ایگریمنٹس ہوتے ہیں۔ یعنی اگریمنٹ کا قانونی ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ جیسا کہ کوئی بینڈ چیزیں ہیں اس کا اگریمنٹ کر لیتے ہیں، کوئی گانجا بیچنے کا اگریمنٹ کرتا ہے، کوئی شراب غیر قانونی بیچنے کا اگریمنٹ کرتا ہے، تحریری طور پہ کرتا ہے، تو ایسے اگریمنٹس انفورسیبل نہیں ہوتے اور عدالتی چارہ جوئی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ کانٹریکٹ نہیں بن سکتے۔